بدترین سیلاب، ملک کو ایمرجنسی صورتحال کا سامنا۔ وزیر اعظم کی انٹرنیشنل پارٹنرز کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی دعوت۔ فلڈ ریلیف فنڈ قائم، فوری طور پر 5 ارب روپے جاری، متاثرین کی بحالی پر 37 ارب روپے خرچ کرنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کر دی، بے گھر ہونے والوں کو دوبارہ آباد کریں گے۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، آج سندھ کا دورہ شیڈیول۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اقدامات، وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ 4 وزرائے اعلیٰ بھی شرکت کریں گے۔ امداد کی فراہمی کے لیے کمیٹیاں قائم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کیش کی تقسیم میں تاخیر پر برہمی کا اظہار۔ اسلام آباد میں سفیروں کی کانفرنس فوری بلانے کا بھی فیصلہ۔ سیلاب زدگان کی بحالی کا مشن سپہ سالار ان ایکشن، متاثرہ افراد کی مکمل داد رسی کی ہدایت۔ مشکل میں گھرے عوام کو ریلیف میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا حکم۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، قدرتی آفت میں ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، فارمیشنز کو دہشت گردی کے خلاف آپریشنل تیاری جاری رکھنے کا حکم۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی بحالی میں پیش افسران نے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کر دی۔ بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ 40,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 23,000 متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی، خیمے، بستر اور دیگر سامان بھی تقسیم۔ تباہی وہ بھی لامت نہیں، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ بے پھری موجیں سب کچھ بہا لے گئیں، ہزاروں مکانات تباہ، لاکھوں افراد بے گھر، سڑکیں کھنڈر۔ متاثرہ علاقوں میں خوفناک منظر، بے بس اور لاچار متاثرین کو مدد کا انتظار۔ سیلاب سے تباہی، ملک بھر میں 900 سے زائد افراد لقمہ اجل۔ سندھ میں 300، خیبر پختونخوا میں 169 اور پنجاب میں 164 اموات۔ مسلسل بارشوں کے باعث متاثرین تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ ریکارڈ بارشوں نے سندھ کا حلیہ بگاڑ دیا، گھر، دکانیں، کارخانے اور فصلیں سب برباد، مواصلاتی نظام ناکارہ، سڑکیں زیر آب، زمینی رابطے ختم، خوراک کی قلت۔ خراب موسم کے باعث امدادی سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل، صوبے کے بیشتر اضلاع میں انسانی المیہ جنم لینے کا خدشہ، تعلیمی ادارے مزید 2 روز بند رکھنے کا اعلان۔ سندھ میں سیلاب سے نقصانات، یونین کونسل کے ذریعے تخمینے کا فیصلہ، مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، ریلیف کے اقدامات اور متاثرین کی بحالی پر غور۔ متاثرین سڑکوں پر کھلے آسمان تلے موجود، فوری طور پر خیموں کی اشد ضرورت ہے، وزیر اعلیٰ کا ٹینٹ سٹی بنانے کا اعلان۔ بلوچستان میں بھی تباہی کی داستان، مزید 3 افراد جہاں محاق، مجموعی تعداد 237 تک پہنچ گئی، 8,423 مکانات منہدم۔ صوبے میں بارشوں کا سلسلہ جاری، دادو خزدار ٹرانسمیشن لائن کا ٹاور گر گیا، 7 اضلاع کو بجلی کی فراہمی معطل۔ خیبر پختونخوا بھی سیلاب سے شدید متاثر، 24 گھنٹوں کے دوران 9 اموات، تاک آفت زدہ قرار۔ جنوبی وزیرستان میں بڑے ریلے سے تباہی، ڈی خان کے علاقے چاندرہ میں پانی گھروں میں داخل، زمینی رابطے منقطع، صوبے کے مختلف اضلاع میں تعلیمی ادارے بند۔ سیلاب زدہ عوام کی بحالی اولین ترجیح، بے گھر ہونے والوں کی دوبارہ آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب حکومت تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی، وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا، فل فار 5 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان، پائی متاثرین پر خرچ کرنے کا عزم۔
عدلیہ اور سرکاری افسروں کو ڈرانے دھمکانے کا الزام، رانا ثناءاللہ کے خلاف گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں ایف آئی آر درج، آئین کے مطابق کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا اعلان، عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے والوں کے خلاف عوام نے سچا مقدمہ بنا دیا، عنقریب گرفتاری ہوگی، مونس الہی کے ٹویٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز، رانا ثناءاللہ، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ بھی فریق، اعلیٰ عدلیہ اور دیگر اداروں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے کا الزام۔ پولیس حکام اور خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ، 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عمران خان کی عبوری ضمانت منظور، پی ٹی آئی چیئرمین کو 1 ستمبر تک گرفتار نہ کیا جائے، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا حکم، پولیس کو نوٹس جاری۔ پولیس کے خلاف لیگل ایکشن کی بات پر دہشت گردی کا کیس بن گیا، پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنا ہوا ہے، عدالت میں ثابت ہو گیا شہباز گل پر تشدد ہوا، عمران خان کی گفتگو۔ سعودی عرب کا پاکستان میں $1 ارب سرمایہ کاری کا اعلان، پاک سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، فیصل بن فنہاد کی متاثرین کی بھرپور مدد کی یقین دہانی۔ بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ، عابد شیر علی اپنی ہی حکومت پر برہم، مفتاح اسماعیل گھر سے نکل کر دیکھیں غریب کی حالت کیا ہے، لوگ ہمیں جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں۔ لیگ رہنما کی نیوز کانفرنس، طلال چودھری کا IMF سے دوبارہ مذاکرات کا مطالبہ۔ چھٹی لہر مزید 4 جانیں لے گئی، 24 گھنٹے کے دوران 313 نئے مریضوں کا اضافہ، ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 1.92% ریکارڈ۔ کامن ویلتھ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں سب سے لالی پرچم سربلند کرنے والوں کو خراج تحسین، میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب، وزیر اعظم نے انعامی چیک تقسیم کیے، شہباز شریف کا ڈپارٹمنٹل سپورٹس پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان، کامیابی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ، ارشد ندیم حوصلہ افزائی پر شکر گزار۔